بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد عن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس شيء أحب إلى الله من قطرتين وأثرين قطرة دموع من خشية الله وقطرة دم تهراق في سبيل الله وأما الأثران فأثر في سبيل الله وأثر في فريضة من فرائض الله عز وجل أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ کے ہاں 2 قطروں اور 2 نشان قدم سے بڑھ کر کوئی چیز محبوب نہیں ہے۔ ایک وہ قطرہ جو آنسوؤں کی صورت میں انسان سے بہتا ہے اللہ کے ڈر سے اور اس کی خشیت سے، اور ایک وہ قطرہ خون جو راہ خدا میں بہتا ہے، اور جو 2 نشان قدم ہیں ان میں سے ایک وہ ہے جو اللہ کے راستے کا نشان قدم ہے، اور ایک وہ نشان قدم ہے جو اللہ کے فرائض میں سے کسی فریضے کی ادائیگی کے لیے اٹھایا جائے۔ اس حدیث مبارکہ میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 چیزیں بیان فرمائی اور فرمایا کہ یہ 4 چیزیں اللہ کے ہاں بہت محبوب ہیں، بہت پیاری ہیں، ان کی نظر رحمت ان پر جتنی پڑتی ہے اتنی اور چیزوں پر نہیں پڑتی۔ ایک سب سے پہلی چیز فرمایا قطرۃ دموع، انسان کی آنکھ سے جب آنسو ٹپک کر گر جاتا ہے اللہ کے خوف سے، اللہ کی خشیت سے، اپنے اعمال پر ندامت سے، شرمندگی سے، افسوس سے، اور وہ آنکھ سے آنسو جدا ہو کر جسم کو گرم کرتا ہے۔ فرمایا کہ یہ آنسو اللہ کو بہت پسند ہے، کیونکہ یہ ندامت کا آنسو ہے، یہ پشیمانی کا آنسو ہے، یہ شرمندگی کا آنسو ہے، اور یہ خوف کا آنسو ہے۔ اللہ کی نظر رحمت اس آنسو پر پڑتی ہے، اور اسی آنسو کے لیے اللہ نے انسان کو پیدا کیا تھا، ورنہ فرشتے طاعت اور عبادت بہت کر رہے تھے، لیکن فرمایا کہ یہ انسان ایک ایسا ہوگا کہ جس سے گناہ ہو جایا کرے گا، بتقاضۂ بشریت اس سے غلطیاں ہوں گی، لیکن یہ پھر فوراً پیچھے پلٹے گا، توبہ کرے گا اور میرے سامنے آ کر آنسو بہائے گا۔ بس اس آنسو کے لیے سمجھیے کو ہماری تخلیق ہوئی ہے، انسان کی تخلیق جو ہے اسی آنسو کے لیے ہوئی ہے، اس لیے یہ آنسو اللہ کو بہت پسند ہے۔ تو اگر انسان سے کہیں گناہ ہو جائے، غلطی ہو جائے، خطا ہو جائے تو اس پر جمے نہیں رہنا چاہیے، فوراً اللہ کے حضور گڑ گڑا کر توبہ کر لینی چاہیے۔ یہ آنسو ایسی چیز ہے کہ جیسے میلے سے میلا کپڑا بھی اگر ہم اس کو دھو لیں اچھے پانی سے، اچھے صرف اور صابن سے، تو بالکل صاف ستھرا ہو جاتا ہے، اس میں کوئی میل کا ذرہ باقی نہیں رہتا، نہ بدبو رہتی ہے، نہ جو ہے وہ بدنمائی رہتی ہے۔ تو اسی طریقے سے توبہ ایسی چیز ہے کہ اس کے ذریعے سے انسان کا بھی دل اور نامہ عمل بالکل صاف شفاف ہو جاتا ہے۔ یہ آنسو میں اتنی طاقت ہے کہ یہ جہنم کو بجھا سکتا ہے۔ اور دوسرا فرمایا کہ وہ قطرہ خون جو شہید کا یا کسی مجاہد فی سبیل اللہ کا کہ جسم سے نکل کر گرتا ہے، خون ویسے تو ناپاک ہے، خون بہنے والا خون ناپاک ہے، لیکن یہ خون اللہ کو اتنا پسند ہے کہ اس کی ناپاکی تو ایک طرف، اللہ نے اس قطرہ خون کو اپنے ہاں سب سے اونچا مقام عطا فرمایا۔ اور جو 2 نشان قدم ہیں وہ فرمایا کون سی؟ تیسری چیز نشان قدم، یعنی آدمی چلا
چلنے کے بعد اس کا زمین پر جو نشان پڑ جاتا ہے پاؤں کا، یہ نشان اللہ کو پسند ہے۔ تو جس کا نشان پسند ہوگا وہ بندہ کتنا پسند ہوگا اللہ کو، یہ سوچا جا سکتا ہے۔ تو ایک سب سے پہلا وہ ہے کہ جب مجاہد فی سبیل اللہ چلتا ہے، اس کو گھوڑے کا سم پڑتا ہے زمین پر یا اس کا اپنا قدم زمین پر پڑتا ہے، تو وہ نشان قدم بھی اللہ کو بہت پسند ہے۔ جیسے آدمی کو جس سے انتہائی محبت ہو، اس کی ایک ایک ادا سے آدمی کو محبت ہوتی ہے۔ نقش کف پا، آدمی محبوب کے نقش قدم کو سوچتا ہے کہ وہ یہاں سے گزرا ہے، ایسے گیا ہے، ایسے گیا ہے، تو اس نشان قدم سے اللہ کو پیار ہے۔ تو جو آدمی چل رہا ہے اس سے کتنا پیار ہوگا۔ اور دوسری چیز فرمایا کہ وَأَثَرٌ فِي فَرِيضَةٍ مِّن فَرَائِضِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، کہ اللہ کے کسی فرض کو، یعنی فرض نماز جیسے ہے یا اور کوئی فرض ہے جو انسان کے ذمے ہے، اس کو انسان جب پورا کرنے کے لیے چلتا ہے تو اس کا نشان قدم بھی اللہ کو اتنا ہی محبوب ہے۔ نماز کے لیے ہم چل کے آتے ہیں گھر سے، فجر کے لیے، ظہر کے لیے، عصر، مغرب، عشاء، تو جو ایک ایک قدم پڑتا ہے وہ ایک ایک نیکی ہے، ایک ایک گناہ معاف کرتا ہے اور ایک ایک درجہ انسان کا جنت میں بلند کر رہا ہے۔ یہ قدم معمولی قدم نہیں ہے۔ اس لیے نماز کے لیے جب آئیں تو اس استحضار کے ساتھ آیا کریں کہ یہ ہمارے قدم جو پڑ رہے ہیں، ہر قدم جنت کا قدم ہے اور اللہ کی نظر محبت کا قدم ہے۔ پھر اس تصور سے اس قدم کو اٹھانا چاہیے۔ ایک دفعہ کچھ لوگوں نے آپ سے یہ خواہش کی کہ یا رسول اللہ ہمارا محلہ دور ہے، ہم نزدیک مکان لینا چاہتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا نہیں، ایسا نہ کرو، تم وہاں سے چل کر جب مسجد نبوی میں آتے ہو تو تمہارے جو جتنے بھی قدم پڑتے ہیں اللہ کے ہاں اتنی نیکیاں لکھی جاتی ہیں، تو کیا تم چاہتے ہو کہ تمہاری نیکیاں کم ہو جائیں؟ انہوں نے عرض کیا نہیں، ایسا تو نہیں چاہتے۔ فرمایا بس پھر وہیں رہو، اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق۔